السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنایا جائے گا۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سماعت فرمایا تھا۔ آج ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ، اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کی جمع یعنی بہت سے جو صحابہ ہیں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اصحاب رسول، اصحاب النبی، اور ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا، صحابیوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکے کے باہر بھی وہ پہنچ گئے۔ مکے سے کچھ دور پر غفار کا قبیلہ رہتا تھا، اس میں ابو ذر اور انیس دو بھائی تھے۔ ابو ذر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خدا کا پیام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر اس رسول کا حال دریافت کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اور جو کلام وہ پیش کرتا ہے وہ شعر نہیں۔ یہ سن کر ابو ذر کا شوق اور بڑھا، اور وہ خود سوار ہو کر مکہ آئے اور مکے میں داخل ہوئے۔ کہ خدا کے اس رسول کا پتہ لگائیں۔ کسی سے پوچھنا مشکل تھا، رات ہو گئی اور وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے یہ کوئی پردیسی ہے۔ حضرت علی نے ان کی طرف دیکھا، وہ پیچھے ہو لیے۔ راستے میں ایک نے دوسرے سے بات نہ کی، رات بھر وہ ان کے گھر رہے۔ صبح ہوئی تو وہ پھر کعبہ چلے آئے۔ یہ مکہ کی مہمان نوازی تھی کہ ایک اجنبی اور ایک پردیسی کو دیکھا، وہ پردیسی اس کے ساتھ ہو لیا، وہ اپنے گھر حضرت علی اپنے گھر لے کر کے آئے اور ان کو کھلایا پلایا اور سلایا۔ صبح وہ پھر مکے کے صحن میں خانہ کعبہ کے اطراف میں واپس چلے آئے۔ صبح ہوئی تو وہ پھر کعبہ چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیسی ہے، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ میں پہنچے۔ اسی طرح دن گزرا، رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹ رہیں، کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ اب دیکھیے، اب یہ تیسری رات ہے۔ اب راستے میں پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ شروع میں پوچھنا یہ ان کے شان کے خلاف، عرب کے مہمان نوازی کے خلاف تھا۔ یہ کوئی شخص ہے، پردیسی ہے،
اب اس کو آپ گھر لائیں، اس کی مہمان نوازی کریں، کون ہے، کہاں سے آئے، کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ اس زمانے کا اپنا ایک مزاج تھا۔ تیسری رات وہ ان سے دریافت کر رہے ہیں کہ بھائی تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ تو انہوں نے، حضرت ابو ذر غفاری نے جو ماجرا تھا بیان کیا، فرمایا ہاں سچ ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ ہاں سچ ہے، خدا کے وہ رسول ہیں، اچھا صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو وہ ان کو لے کر خدا کے رسول کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے نہیں، خدا کی قسم اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ اس جگہ پہ ہونی چاہیے تھے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا، یہ جو نہیں ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبہ میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا اور قریش سے کہا تم کو معلوم نہیں یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر سے ہی گزرتا ہے۔ تب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن وہ پھر کعبے میں آئے اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ کے اسلام کا نشہ جو اتارے نہ اترتا تھا۔